اگلا سوال جو ہے وہ یہ کہ اگر کسی ہوٹل کا باورچی غیر مسلم ہو، انہوں نے لگتا ہے سارے پورا شہر گھوما ہے، اگر کسی ہوٹل کا باورچی غیر مسلم ہو اس میں کھانے کا کیا حکم ہے؟ حکم ایک ہی ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ اس باورچی نے گیلے ہاتھ یا تو اس کھانے کو ٹچ کیے ہیں یا بعد میں اس کھانے میں ہاتھ مارا ہے، کو کسی بھی طرح سے ٹچنگ ہوئی ہے سکن کی اس کی اس کھانے کے ساتھ تری کے ساتھ، تو کھانا نجس ہے۔ لیکن اگر فرض کریں آپ کو نہیں معلوم اس نے ٹچ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، چاہے دل یہی کہہ، جو میں نے قصہ سنایا تھا آپ کو امام کا، چاہے آپ کو دل یہی کہہ رہا ہو کہ کیا ہی ہوگا، اس کے بغیر کیسے پکایا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کے بغیر بھی پکانے کی گنجائشیں ہوتی ہیں، درست؟ گلوز پہن لے، یا مثلا بعض اوقات کیونکہ بڑے بڑے ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ خیر پاکستان میں تو سب کچھ ہی چلتا ہے ماشاءاللہ سے، لیکن وہ چھنیاں ونیاں ہوتی ہیں ان سے مثلا نچوڑتے ہیں، ان میں سے نکالا اسی سے مثلا فرض کریں ڈال دیا ڈائریکٹ اس میں، پھر چمچے سے ہلا کے آپ کو پلیٹ میں ڈال کے دے دیا، تو کہاں نجاست آئی اس کے اندر؟ ممکن ہے نہ بھی آئے۔ تو جہاں دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں، میں دوبارہ سے تکرار کر رہا ہوں، جہاں بھی آپ گنجائش ڈال سکتی ہیں کہ یہ نجس نہ ہوا ہو ظاہری نجاست سے، اس کے ہاتھ واتھ نہ لگے ہوں، وہاں پر آپ کے لیے وہ کھانا پاک ہے۔ جب پاک ہے تو پھر کھا بھی سکتی ہیں، کیونکہ نہ کھانے کی وجہ وہی نجاست ہے نا، فرض یہ کہ نجس تو ہوا نہیں ہے، تو جب وہ پاک ہے تو آپ کھا بھی سکتی ہیں، تو کھانے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، درست؟ لیکن جہاں پر آپ کی مثلا آپ کے سامنے وہ پکا رہا ہو، آپ بعض لوگوں کو ہوتا ہے مثلا ماشاءاللہ وہ کچن میں گھس گئے، حالانکہ یہ واجب نہیں ہے، نہ گھسنا زیادہ بہتر ہے کہ سکون سے کھا تو لیں گے، بس پتہ نہیں کیا سوجی گھس گئے کچن میں، اب وہ آپ نے سامنے دیکھ لیا کہ کس ماشاءاللہ بے دردی سے کھانا پکا رہا ہے، درست؟ تو پھر وہاں پر پھر اب آپ گنجائش نہیں دے سکتی ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے سب کچھ، تو وہاں پر پھر آپ جو ہے وہ اس کھانے کو نہیں کھا سکتی نجس ہونے کی وجہ سے، درست؟ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين